بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، جو سورہ فاتحہ کا تیسرا جز ہے اس کو اب شروع کرنا ہے۔ ہم نے پہلے دو جز ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ تیسرا جز اللہ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ انسان کہتا ہے اہدنا، ہدایت دے اللہ مجھے، صراط اور راستے کی، بالکل سیدھے کی، المستقیم بالکل سیدھے، اے اللہ مجھے بالکل سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے میں دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دینا، کسی کو سیدھے راستے کی طرف بتا دینا کہ یار یہ سیدھا، میں کہیں جانا ہے تو میں کسی سے پوچھتا ہوں، وہ مجھے راستہ سیدھا سیدھا صحیح سے بتا دیتا ہے کہ یار اس راستے پہ ایسے ایسے چلنا ہے اور آپ فلاں جہاں پہ آپ نے جانا ہے آپ کی منزل آپ پہنچ جائیں گے۔ وہ ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ یہ سورہ شعراء آیت نمبر 52 میں اللہ فرماتے ہیں، فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اب یہ جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا ہے، یہ میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتا ہوں، اللہ کے پیغمبر بھی کرتے ہیں۔ مطلب ہدایت کی طرف لوگوں کو لگانا ہے، دعوت دینا، دعوت میں بھی دے سکتا ہوں، دعوت آپ بھی دے سکتے ہیں۔ ایک ہے سیدھے راستے کی توفیق ہی دے دینا، سیدھے راستے کی توفیق ہی دے دینا کہ بندے کو اس چیز پہ لگا ہی دینا، اس کو وہ راستہ دکھا دینا، اس راستے پہ اس کو لگا دینا، اس کو ایکسیپٹ کرنے کی طاقت دے دینا، توفیق دے دینا۔ تو یہ اللہ کے سوا کوئی بندہ کسی کو توفیق سیدھے راستے کی نہیں دے سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ نے سورہ قصص آیت نمبر 56 میں اس چیز کا جو ہے واضح فرما دیا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ فرمایا اے میرے نبی، کسی کو بھی سیدھے راستے کی طرف تم ہدایت نہیں دے سکتے، کوئی بندہ کسی کو بھی سیدھے راستے کی طرف ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن جس کو اللہ چاہے گا اس کو اللہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا۔ تمہارا کام صرف پہنچانا ہے، تمہارا کام صرف بتانا ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز ہے جو پچھلی آیت گزری ہے نا، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز کی مدد مانگتے ہیں، کس چیز کی مدد طلب کرتے ہیں؟ تو اس سوال کا یہ جواب بھی ہے آگے کہ اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں کس چیز کی؟ سیدھے راستے کی۔ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اچھا یہاں پر نا ایک سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لو جی اگر ہم سیدھے راستے پر آ گئے ہیں، اسلام واقعی میں سیدھا راستہ ہے، دین سیدھا راستہ ہے، ہم نے دین کو مان لیا، ہم نے ایکسیپٹ کر لیا، ہم نے قبول کر لیا، ہم ایمان لے آئے، تو جب ہم سیدھے راستے پہ آ ہی گئے ہیں تو پھر ہم یہ دعائیں کیوں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ لگا، جبکہ ہم سیدھے راستے پہ آ چکے ہیں، اسلام کو ہم نے قبول کر لیا تو ہم سیدھے راستے پہ آ گئے۔ تو اس کے دو طرح سے جو جواب ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ آنے کے بعد اس کے ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ سیدھے راستے پہ تو لے آیا، اب اس پہ مجھے ثابت قدم رکھ، اہدنا الصراط المستقیم، اس پہ مجھے ثابت قدم رکھ۔ کیوں؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام ہوا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہے۔ توحید مرتے دم تک ہونی ضروری ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ مسلمان ہوتے ہیں بعد میں وہ کافر ہو جاتے ہیں، بہت سارے ایسے جو اسلام سے پھر سکتا ہے، جو مرتد ہو سکتا ہے، کیونکہ مرتد کی سزا بیان کی گئی اسلام میں، تو مطلب یہ ہے کہ بندہ اسلام سے پھر بھی سکتا ہے، بندہ اسلام سے مرتد بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے آخری اپنے دم تک کی اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے آخری دم تک سیدھے راستے پہ رکھنا، بار بار اللہ سے یہ دعا کرنی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا، اب میں کھانا کھانے لگا ہوں، میں واش روم جا رہی ہوں، جو بھی جتنے بھی میں چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہوں میں بار بار کرتا ہوں، اللہ مجھے سیدھے راستے پر مطلب یہ جتنے بھی میں کام کر رہا ہوں ان میں مجھے صحیح راستے کی توفیق دے رکھنا، جو صحیح طریقہ ہے کھانا کھانے کا مجھے وہ کھانا کھانے دینا، جو صحیح طریقہ ہے نماز پڑھنے کا مجھے وہ نماز پڑھنے دے، جو صحیح طریقہ روزہ رکھنے کا مجھے وہ روزہ رکھنے دے، جو صحیح طریقہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا مجھے وہ زکوٰۃ ادا کرنے دے، جو صحیح طریقہ حج کرنے کا مجھے وہ حج کرنے۔ یہ ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ اب یہ سیدھے راستے کی مثال جامع ترمذی میں ایک بڑی جامع جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، حدیث قدسی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ مثال دیتے ہیں ایک سیدھے راستے کی۔ کیا مثال دیتے ہیں؟ فرمایا مثال سیدھے راستے کی وہ یہ ہے کہ ایک سیدھا راستہ ہے، ایک بالکل سیدھا راستہ ہے، اس کی دونوں جانب دیواریں ہیں، ایک بالکل سیدھا راستہ جا رہا ہے، اس کے ادھر بھی اور ادھر بھی دیواریں ہیں۔ فرمایا ان دیواروں پر دروازے بنے ہوئے ہیں اور ان دروازوں کے آگے پردے لٹک رہے ہیں۔
ایک بالکل سیدھا راستہ ہے، اس کے ارد گرد دیواریں ہیں، دیواروں پر دروازے بنے ہوئے ہیں اور دروازوں کے آگے پردے لٹک رہے ہیں۔ جو بالکل سیدھا راستہ ہے اس کے بالکل سامنے دروازے میں کھڑا ایک بندہ آواز دے رہا ہے، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ گے۔ جو بالکل سامنے کھڑا بندہ آواز دے رہا ہے نا کہ میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ گے، اسی دروازے کے بالکل اوپر ایک دوسرا بندہ کھڑا ہے۔ بندہ جب اس سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے ارد گرد دروازوں کی طرف دیکھتا ہے نا تو وہ پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے دروازے کی طرف جانے کی۔ تو وہ جو بالکل سامنے دروازے پر بندہ کھڑا آواز دے رہا ہے میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، سیدھا راستہ ہے، اس کے جو اوپر دروازے کے بندہ کھڑا ہے نا، وہ جب دیکھتا ہے کہ بندہ کوئی ارد گرد پردہ ہٹانے لگتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے ادھر نہ جانا، گمراہ ہو جاؤ گے، ادھر نہ جانا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا یہ سیدھے راستے کی مثال ہے، یہ صراط مستقیم کی مثال ہے، صراط مستقیم کی مثال۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو سیدھا راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، جو ارد گرد دیواریں ہیں وہ حدود اللہ ہیں، تلک حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں۔ جو ان پر دروازے بنے ہوئے ہیں وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، جو دروازے ہیں وہ حرام کردہ چیزیں ہیں۔ جو آگے پردے لٹک رہے ہیں وہ بتایا گیا ہے آپ کو کہ یہ چیزیں حرام ہیں، جو وہ بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ جو دیواریں ہیں نا، دیواریں وہ اللہ کی حدیں ہیں، پھر وہ جو دروازے ہیں وہ حرام کردہ چیزیں ہیں، وہ پردے لٹک رہے ہیں، وہ بتایا گیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ بندہ جب جاتے ہوئے ان چیزوں کی طرف جاتا ہے تو وہ چیزیں ان پر واضح کر دیں گی، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو تم نے کراس نہیں کرنا، یہ چیزیں حرام ہیں۔ جو سامنے کھڑا بندہ آواز دے رہا ہے نا کہ میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، یہ ہدایت کا راستہ ہے، فرمایا وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن ہے جو دعوت دیتا ہے میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، ہدایت کا راستہ یہ ہے، قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ، یہی ہدایت ہے۔ اور وہ جو اس کے اوپر دروازے کے اوپر بندہ کھڑا ہے نا، جب بندہ کسی دروازے کی طرف جانے لگتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے ادھر نہ جانا، گمراہ ہو جانا، فرمایا وہ انسان کا، مومن کا دل ہے، وہ ایک مومن کا دل ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کیا ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز گناہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے۔ جب میں کوئی غلطی کرتا ہوں تو میرا دل مجھے کیا نہیں کہتا کہ میں یہ غلطی کر رہا ہوں؟ کہتا ہے میرا دل مجھے۔ جب میں کسی برائی کی طرف جاتا ہوں میرا دل کیا نہیں کہتا مجھے کہ میں برائی کر رہا ہوں؟ کہتا ہے میرا دل مجھے۔ جب بھی آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں آپ کا دل آپ کو اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو فرمایا وہ انسان کا، وہ مومن کا دل ہے۔ یہ ہے سیدھے راستے کی ایک مثال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ ایک اور روایت آتی ہے ابن ماجہ کی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تھے، ایک صحابی کی قبر کھودی جا رہی تھی، فوت ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے ایک ٹہنی پکڑی نا، تو ایک اس طرح سیدھی لائن لگائی، ٹہنی پکڑ کے سیدھی لائن لگائی، پھر اس کے ساتھ نا ٹیڑھی کچھ لائنیں لگا دی، اور پھر فرمایا کہ یہ جو بالکل سیدھی لائن ہے یہ میرا راستہ ہے، اور یہ جو ارد گرد ٹیڑھی لائنیں ہیں فرمایا یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ ارد گرد شیطان بیٹھا ہوا ہے سیدھے راستے پہ۔ جب انسان اس سیدھے راستے کی طرف چلتا ہے تو یہ شیطان اس کو سیدھے راستے سے گمراہ کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم نے یہ شیطان کے الٹے راستے سے بچنا ہے اور اسلام کے سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ یہ بات یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، جو کفار ہیں، جو منافقین ہیں، جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے، شیطان کو ان کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شیطان ان کے پاس نہیں جاتا، کیونکہ وہ ان کو تو بھٹکا چکا ہے، وہ تو سیدھے راستے سے بھٹک گئے، وہ تو جہنم کا سامان بن گئے، انہوں نے تو جہنم میں چلے جانا ہے، ان کی تو شیطان کو ضرورت ہی نہیں ہے ان کو جا کے کہنے کی کچھ، کیونکہ وہ آلریڈی غلط چل رہے ہیں۔ لہذا شیطان آتا ہی سیدھے راستے پہ ہے، شیطان آتا ہی صراط مستقیم پہ۔ وہ لوگ جو سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں ان کو بھی بھٹکاتا ہے، ان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، یہ شیطان کی اصل کوشش ہے۔ تو یہ ہے سیدھا راستہ، صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور یہ ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے رکھنا، اللہ ہمیں اس راستے پہ چلانا جو بالکل سیدھا ہے۔ آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم